بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قوم عاد میں دو بادشاہ ہوتے تھے جن کا نام شدید اور شداد۔ ان کا پایہ تخت ملک یمن میں عدن کے نزدیک تھا۔ یہ دونوں بادشاہ تمام روئے زمین پر سلطنت کرتے تھے۔ ان کے پاس بے انتہا فوج اور بے شمار خزانہ تھا، لیکن شدید کے مرنے کے بعد زمام سلطنت اس کے بھائی شداد نے سنبھال لی اور وہ تخت نشین ہوا۔ شداد نے حکومت سنبھالتے ہی حکومت کو اور بھی ترقی دی اور اس کو انتہائی عروج پر پہنچا دیا، یہاں تک کہ دنیا میں جس قدر بھی بادشاہ اور حکمران تھے، کوئی بھی شخص اس کے خلاف دم مارنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ اسی بنا پر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس پر زمانے کے عالموں نے اس کو بہت سمجھایا، بہت روکا۔ علماء کہتے تھے کہ تو اللہ کا خوف کر، اس کی عبادت کر، اس کی عبادت میں یہ فائدے ہیں۔ اس کم بخت نے جواب دیا کہ جو دولت اور حکومت اور عزت مجھ کو اب حاصل ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں اس سے زیادہ اور کیا چیز ملے گی؟ اور تم لوگوں کو معلوم ہے کہ آج جو میرا عہدہ ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی عہدہ نہیں، اور جتنی میرے پاس دولت ہے اس سے زیادہ کسی شخص کے پاس دولت نہیں۔ ان حالات میں مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی غلامی کروں؟ علماء نے جواب دیا کہ یہ سلطنت، دولت اور حکومت سب فانی ہے، سب پر زوال آئے گا، کوئی چیز تیرے پاس نہ رہے گی۔ اگر تو اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کے بدلے میں ہمیشہ رہنے والی ایسی جنت انعام پائے گا جو تمام دنیا کی حکومت اور ان خزانوں سے بہتر ہے۔ شداد نے کہا، اس جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ علماء کو جو خوبیاں اور تعریفیں سنی تھی وہ سب اس کے سامنے بیان کر دی کہ اس کے درخت ایسے ہوں گے، اس کی نہریں ایسی ہوں گی، ان کی تعمیر، ان کے لباس اور ان کی عورتوں کی کیفیت، غرض کہ جو کچھ معلوم تھا سب کچھ شداد کو تفصیل سے بتا دیا۔ یہ سن کر شداد نے کہا، واہ، میں تو سمجھتا تھا جانے وہ جنت کیسی ہوگی۔ اگر تمہارے اللہ کی یہی جنت ہے تو مجھ کو اس جنت کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں بھی ایسی جنت اپنی سلطنت میں تیار کر سکتا ہوں۔ شداد نے اپنے معتبر سرداروں میں سے اس کام کے لیے 100 آدمیوں کو منتخب کیا اور ہر ایک کی ماتحتی پر 1,000 آدمی دیے، گویا کہ جنت کی تیاری کے لیے ایک جدید فوج تیار کی جس کے ملازمین کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی، اور عدن پہاڑ کے نزدیک 40 کوس مربع رقبہ لیا اور اس مقام پر جنت کی داغ بیل ڈال لی جائے اور اس کی بنیادیں اس قدر گہری کھودی جائیں کہ وہ بنیادیں پانی کے قریب پہنچ جائیں اور ان کو سنگ سلیمانی سے بھر دیا جائے۔ تب ان بنیادوں پر اس طرح چنائی شروع کی جائے کہ 1 اینٹ چاندی کی اور 1 اینٹ سونے کی رکھی جائے۔ چنانچہ اس کی منشا کے مطابق تعمیر کا کام شروع ہوا۔ بنیادیں بھری گئی، دیواروں میں سونے چاندی کی اینٹیں لگائی گئی اور دیوار کی بلندی اس زمانے کے گزوں سے 500 گز کی رکھی گئی، اور دیواریں اس قدر خوبصورت اور چمکدار تھی کہ جب سورج نکلتا تھا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ پھر اس 4 دیواری میں 1000 محل تیار کروائے گئے اور ہر ایک محل میں 1,000 ستون رکھے گئے اور ہر ستون میں جوہرات سے میناکاری کرائی گئی۔ جب اس جنت کی تعمیر ہو چکی تو حکم دیا گیا کہ تمام جنت میں قلین اور ریشمی فرش بچھائے جائیں اور سونے چاندی کے پیالے اور رکابیاں وغیرہ سب مکانات میں ترتیب سے چن دیے جائیں، اور کسی نہر میں میٹھا پانی اور کسی میں شراب اور کسی میں دودھ اور کسی میں شہد جاری کروا دیا جائے۔ چنانچہ 1,00,000 سے زائد آدمیوں نے 300 سال میں اس شان و شوکت کے ساتھ یہ جنت تیار کی۔ اس کی تیاری کے بعد اپنے تمام اراکین سلطنت وزراء کو حکم دیا کہ سب لوگ نہایت زیب و زینت اور شان و شوکت کے ساتھ میری جنت میں جا کر رہیں، اور خود بھی اپنی جنت میں ٹھہرنے کی غرض سے انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ اپنی اصلی دارالخلافہ سے کوچ کیا، اور اپنے ساتھ ان عالموں کو بھی لیا جو اس کو اللہ کی جنت کا لالچ دیتے تھے۔ رستے میں ان عالموں سے کہنے لگا، تم اس بحثت کی خاطر مجھ کو کہتے تھے کہ کسی دوسرے کے سامنے سر جھکاؤں، اور اب میری قدرت اور تمہاری اللہ سے میری بے نیازی تم لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی شان و شوکت کے ساتھ اس جنت کے قریب پہنچا۔ جنت والے اس کے استقبال
इस्तकबाल के लिए जन्नत से बाहर निकले। सोने चांदी और जौहरात उस पर कुर्बान करने लगे। शद्दाद इसी गुरूर और तकब्बर के साथ अपनी जन्नत की तरफ चला जा रहा था। जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके पीछे लाखों करोड़ों तमाशाई थे। आगे आगे शद्दाद की सवारी चल रही थी। शद्दाद का चेहरा खुशी के बायस फूल की तरह खिल रहा था। लेकिन इस सादो समान शानो शौकत के साथ यूं ही शद्दाद ने जन्नत के दरवाजे पर कदम रखा, उसी वक्त आसमान की तरफ से एक ऐसी कड़क की आवाज सुनाई दी कि तमाम साथी हलाक हो गए और शद्दाद भी इसी कड़क की हैबतनाक आवाज सुनकर बेहोश होकर घोड़े पर से गिर गया और 900 साल की उम्र में लाखों हसरतों के साथ हलाक हो गया और इसकी लाखों और करोड़ों हसरतों को खाक में मिला दिया गया। यहाँ तक कि इजराइल अलैहिस्सलाम भी हुक्म इलाही से उसकी जान कब्ज कर रहे थे, लेकिन दिल में रकत और आंखों में आंसू जारी थे। चुनाचे एक मर्तबा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की कि मुझे किसी की जान निकालते हुए कभी रहम ना आया, अलबत्ता 2 शख्सों की जान निकालते हुए बड़ा ही रहम आया। अगर आपका हुक्म ना होता तो मैं हरगिज उनकी जान ना निकालता। एक तो उस बच्चे पर जिसकी माँ कश्ती के तख्ते पर रह गई थी और वो नौमलूद बच्चा अपनी माँ के साथ उस तख्ते पर रह गया और तेरा हुक्म हुआ कि उसकी माँ की जान कब्ज कर ले। उस वक्त मुझको तरस आया कि इस बच्चे की खबरगिरी कौन करेगा। दूसरा एक वो बादशाह जिसने बड़ी बड़ी आरजुओं के साथ एक बेमिसाल जन्नत तैयार कराई और जब वो तैयार होगी तो उसको देखने के वास्ते वो आया। जिस वक्त उसने अपना कदम दरवाजे में रखा हुआ था, आपने हुक्म दिया कि जा उसकी रूह कब्ज कर। उस वक्त भी मुझे बहुत दिक्कत आई कि तू ही जानता है कि उसकी क्या क्या हसरतें दिल ही दिल में रह गई। अल्लाह ताला ने उसके जवाब में इरशाद फरमाया कि बादशाह वही लड़का था जिसको हमने बगैर माँ बाप के परवरिश करा के इस दर्जे को पहुंचाया था। लिहाजा ए इजराइल, तुमने सारी मखलूकात में से दोनों मर्तबा शद्दाद पर ही रहम खाया। जन्नत नेक काम करने वालों के लिए मज़ीन की गई है। लोगों नेक काम करके जन्नत में अपना ठिकाना बना लो। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।